سنجیدگی کی حاضری اور یہاں آنا کوئی پہلی بار نہیں ہے. اس میں مجموعے میں اکثر لوگ وہ ہیں جو جانے پہچانے بھی ہیں اور ان سے ملاقاتیں مختلف مواقع پر ہوتی رہی اور یہاں حاضری بھی ہماری سال میں تو کئی بار ہو ہی جاتا ہے. لیکن آج کی جو حاضری ہے وہ سیرت پاک کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام میں ہم سب شریک بھی ہوئے ہیں, حاضر بھی ہوئے ہیں. اس مہینے کے تعلق سے کوئی بات آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اس مہینے کی ایک سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے نمایاں چیز کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب مقصود کائنات خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس مہینے میں ہو وہ مہینہ آئے اور آنے کے بعد پھر آپ کی یاد تازہ نہ ہو جائے, یہ مومن کے ایمان کے تقاضے کے خلاف تھا. دیکھیے جب کسی کو کسی سے محبت اور تعلق ہو جاتا ہے تو پھر محبوب کی ایک ایک چیزیں, اس کی ایک ایک ادائیں, اس سے ایسا جذباتی تعلق ہو جاتا ہے کہ جب محب وہاں سے گزرتا ہے, عاشق گزرتا ہے, تو اندر سے جذبات اس کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرا محبوب یہاں رہتا ہے, میرے محبوب کی یہ در و دیوار ہے. دنیا کی محبتوں کے بہت سارے واقعات ایک میں عرض کرتا چلوں محبت کے تعلق سے. ایک مرتبہ مجنون کو کسی نے دیکھا کہ وہ لیلا کی گلی میں گیا اور جانے کے بعد وہاں کا کتا اس کو لپٹا رہا ہے. اور جناب والا جس گھر میں وہ رہتی ہے کبھی دیوار کو چھو رہا, کبھی دروازے کو چھو رہا, تو کسی نے پوچھا پاگل ہو گئے, ارے تم کو تو اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے, ارے لیلا سے محبت ہے تم کو, لیکن تم یہ سب کیا کرتے رہے. اس نے بڑا پیارا جواب دیا ہے, وما حب الدیار شغفت قلبی, وما حب الدیار شغفت قلبی ولکن حب من سکنت دیارا. یہ ہم کو بھی پتا ہے کہ یہ در و دیوار ہے, یہ دروازہ ہے, ہم کو ان سے محبت نہیں ہے, لیکن لیلا اس گھر میں رہتی ہے, لیلا کے ہاتھ اس دروازے پر پڑے ہیں, اس کی نظریں اس دیوار پر پڑی ہے, اس لیے ہم کو اس سے محبت ہے. نبی پاک کی محبت کا یقیناً تقاضا ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو آپ کی یاد ہونا اور آپ کا تذکرہ کرنا, آپ پر درود پاک کا پڑھنا, آپ کی تعلیمات کا ذکر ہونا, آپ کی سیرت کا بیان ہونا, یہ سب اپنی جگہ محبت کے تقاضوں سے. لیکن ہم آپ سے عرض کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں خصوصیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے انفرادی خصوصیت ہم نہیں بتا پائیں گے, آپ نہیں بتائیں گے. اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ पैगंबर, हम जिस तरह रब्बुल आलमीन हैं, आप हमारे महबूब हैं, तो रब्बुल आलमीन होने मोहब्बत की बुनियाद पर हम आपको रहमतुल लिल आलमीन बना रहे हैं। क्या मतलब? अल्लाह की रबूबियत जहाँ जहाँ है, हम आपसे अर्ज करें, हमारी सोच, हमारा दिमाग बहुत महदूद है। कायनात कितनी बड़ी है, कायनात में क्या क्या चीजें हैं, अल्लाह की मखलूक़ात क्या क्या है। आज तक दुनिया पूरे तौर पर अभी पहुंच नहीं सकी है कि अल्लाह की मखलूक़ात कितनी। ये अल्लाह पाक ने फरमा दिया, मेरी रबूबियत जहाँ जहाँ है, यानी मैं जिनको पाल रहा हूँ, मैं जिन जिन चीज का रब हूँ, अल्लाह फरमा रहे आप उनके लिए रहमत बना करके हमने भेज दिया है। अल्लाह की रबूबियत क़यामत तक रहेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन भी क़यामत तक रहेगी। नबी पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन करके आए नहीं, अल्लाह ऐलान कर रहा है, जिस तरह बरसात में जब बारिश होती है तो बारिश सब जगह हो जाती है, जहाँ जहाँ जमीन है, जहाँ जो जो खित्ता जमीन का है, जो पानी का है, पानी बारिश होती है सब जगह उसका फैज़ पहुँच जाता है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने उनको रहमत बना करके भेजा। मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, गुलामों के लिए भी रहमत है, और जो उनके आका है उनके लिए भी रहमत है, मजदूरों के लिए भी रहमत है, महबूबों के लिए भी रहमत है, मजलूमों के लिए भी रहमत है। इंसानों के जितने तबकात हैं, अमीर हो या गरीब, नबी पाक सबके लिए रहमत बन करके आए। हम आगे बढ़ के अर्ज करें, मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीन इंसानों से बढ़कर, आगे बढ़कर जिन्नातों के लिए भी रहमत बन करके आप आए हैं। आप जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए, चरिंद और परिंद सबके लिए रहमत बन करके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए सारी दुनिया का अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अब यहाँ हम आपसे अर्ज करें, एक है आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का ऐलान कर देना, एक है रहमतुल लिल आलमीन होने को बतला देना, और एक है कि आपका वजूद दुनिया वालों के लिए रहमत बनी है। ये वाक़या है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। नबी पाक आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वो दौर है कि हर बड़ा जोर आवर ताकतवर और हर वो इख्तियार वाला छोटे को दबा देना, उसको पीस देना, उस पर जुल्म कर देना, उस पर ज्यादती कर देना। अगर कोई नामुनासिब जुमला किसी के मुंह से निकल गया तो जनाब वाला उसका जवाब ही तो पत्थर से दे देना। किसी आदमी ने कोई जुबान से गलत बात निकाल दी, उसकी आवाज को दबा देना। आज दुनिया में हो रहा है। ऐसे माहौल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो अमली तौर पर दुनिया को पैगाम दिया है। आज की दुनिया में कांटे बिछाने वालों को, गाली देने वाले तो बहुत मिलेंगे, गाली देने वाले को ईंट और पत्थर से जवाब देने वाले बहुत मिलेंगे, जनाब वाला जुल्म जाती करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इंसानियत की तारीख में गाली देने वालों को दुआओं से नवाजना, किसी ईंट और पत्थर मारने वालों के लिए दुआओं का दे देना, ये सिर्फ शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी सीरत हमको बता रही है कि आपने पैगाम ऐसे वक्त में दुनिया को दिया था, दुनिया भटक रही थी, अंधेरे के अंदर थी, जुल्म का माहौल था, जनाब वाला ज्यादतियां हो रही थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात से कैसा पैगाम दिया। मुसलमानों, हम और आप तारीख में पढ़ते रहते हैं, अखबारात को देखते रहते हैं, लेकिन हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی ہم زندگی کو دیکھیں کہ میرے آقا نے ایسے ماحول میں کیسا پیغام دیا۔ واقعہ یاد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محبوب بیوی، سب سے پہلی جن سے آپ نے نکاح کیا ہے وہ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج سب سے افسوس کی بات ہے، ہمارے جوان اور نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیرت سننے کے لیے آئے، آپ کا جذبہ، آپ کا ذوق و شوق مبارک ہے، لیکن اگر آپ سے آج کوئی یہ پوچھ لے کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنی شادیاں کی تھی، آپ کی بیویوں کے کتنے نام تھے، آپ نے سب سے پہلی شادی کب فرمائی ہے، اور ان پہلی شادی کی حیات میں کتنی بار آپ نے شادیاں کی ہیں، مسلمانوں کو پتہ بالکل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کس عمر میں کی تھی، اور جن سے آپ نے شادی فرمائی خود ان کا اپنا حال کیا تھا، آج مسلمانوں کو پتہ نہیں، لیکن محبت ہے ہم کو تعلق ہے، کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے کہ محبوب کے بارے میں یہ باتیں بھی ہم کو نہیں پتا ہے کہ ان کی گھر والیاں کتنی تھی، ان کے کیا کیا نام تھے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، مسلمانوں کو پتا نہیں، لیکن حضور کے ہم چاہنے والے، کیسی چاہت ہے، کیسی محبت ہے۔ یہ محبت وہ، اس کو کہا جاتا ہے دھوکہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے جھوٹی محبت۔ اگر رسول پاک سے محبت ہوتی تو آج کرکٹ کی دنیا کے سارے حالات ہم کو معلوم، فٹ بال کی دنیا میں کیا ہو رہا ہمیں سب معلوم، فلمی ستاروں کے بارے میں معلوم۔ اگر نہیں معلوم ہے تو نبی پاک کی سیرت کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھی، نبی پاک کے داماد کتنے تھے، نبی پاک کی کتنی اولادیں ہوئی ہیں، آج مسلمانوں کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک اداؤں سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونا چاہیے۔